الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معززہ محترمہ دینی ماں بہنیں، حاضرین مجلس، زیادہ وقت نہیں ہے، میں تھوڑی دیر آپ سے مخاطب رہوں گا. قرآن کریم کی 30ویں پارے کی سورہ تکاثر کی آخری آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کا پہلے ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد کچھ تشریحات کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر قیامت کے دن ضرور بالضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. دنیا میں اللہ کی نعمتیں جو ہم کو ملی ہیں بہت بے شمار نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. دو نعمتیں بہت بڑی، ایک کتاب اللہ یعنی قرآن، بہت بڑی نعمت، ایمان والوں کے لیے خزانہ، ٹریجر، بڑی قیمتی دولت ہے. اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے دو نعمتوں کے ذریعے سے ہم پر بڑا انعام فرمایا ہے، کتاب اللہ کی، ایک رسول اللہ کی. یہ دونوں نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے. ہم نے تم کو قرآن دیا تھا تو قرآن پڑھا کہ نہیں؟ ابھی وہ تقریر ہو رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین
وہ ہیں جو قرآن کریم کو سیکھیں اور سکھائیں. تو قرآن کریم کا سیکھنا ضروری ہے. اس بنا پر کہ نماز میں تو قرآن پڑھا جائے گا، سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، قرات کی جائے گی، سورتیں پڑھی جائیں گی. اب اگر ہم کو نہ سورہ فاتحہ یاد ہے نہ کوئی سورت یاد ہے تو نماز میں کیا پڑھیں گے؟ حدیث شریف میں فرمایا جب بچہ یا بچی 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی تلقین کرو. نماز کتنی اہم عبادت ہے اس کا اندازہ لگائیے. اب ماں کو نماز آتی ہوگی تو بچے کو تلقین کرے. ماں کو ہی دین معلوم نہیں ہے تو بچے کو کیا تلقین کرے. حدیث میں آگے فرمایا جب بچہ 10 سال کا ہو جائے سختی کرو اور نماز پڑھاؤ. یہ اولاد جو ہے نا یہ بھی نعمت ہے. ٹھنڈا پانی پیا تو اللہ کے یہاں سوال ہے، گرم کھانا کھایا تو اللہ کے یہاں سوال ہے. اولاد اللہ سے مانگی اللہ نے دے دی تو اب اللہ تعالیٰ اولاد کے بارے میں سوال کریں گے کہ تمہارے یہاں اولاد نہیں تھی، تم نے مانگی، ہم نے دی، تو تم نے ہمارا کیا حق ادا کیا اولاد کے اندر. اولاد ماں باپ کی فرما بردار بنے اس کے لیے علم دین ضروری ہے. کتنا کلیئر ارشاد ہے، لیکن ہم قرآن سے ناواقف ہیں اس لیے پتہ نہیں چلتا. رب کائنات فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو اولاد کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. دنیا سکھائی، دنیا کے آرٹ سکھائے، لیکن جس نے پیدا کیا اس کا کام نہیں سکھایا، نام نہیں سکھایا، نماز نہیں سکھایا، حقوق نہیں سکھایا، سزا دی جائے گی. ایک اور جگہ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ آگ سے. آگ کہاں ہے؟ آپ آنکھ اٹھائیں گے گناہ سامنے آئے گا. اگر آپ پردے سے گھر میں بیٹھتے گناہ سے بچ جائیں گے. اسلام نے عورت کو آوارہ گردی سے محفوظ رکھا، اسے پردہ سکھایا، اسے برقع پہننے کو کہا ہے. اس نے اپنی پاک دامنی کا خیال رکھنا ہے. سب دین کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور دین کی تعلیم لازمی اور ضروری. حضرت مفتی عبد الحمید صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مجھے حکم دیا کہ ایک انجینئر صاحب ایک خواتین کا مدرسہ چلائے. اس کا نام امداد البنات
اس کے معنی ہے لڑکیوں کی امداد، لڑکیوں کی مدد. اور لڑکیاں دنیا میں آگے بڑھ رہی ہیں، کالج جاتی ہیں، ڈگریاں حاصل کرتی ہیں، اور ابھی ڈرامے میں آپ نے سنا کیا کیا خرابیاں واقع ہو رہی ہیں. یہ خرابیوں کو دور کرنے کا راستہ صرف ایک ہے کہ ہماری زندگیوں میں دین ہو. نام ہمارا اسلامی ہے اور دین نہیں ہے، ہمارے پاس اسلام نہیں. بڑی خوشی ہوئی جب پروگرام سنا. بڑی خواتین نے بھی بہترین پروگرام دینی پیش کیا اور چھوٹی بچیوں نے بھی پیش کیا. بچیوں کی تعلیم از حد ضروری. اس بنا پر کہ ان بچیوں کو دوسرے گھر جانا ہے، شادیاں ہونا ہے اور اس کے بعد اولاد آنی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اولاد کو مائیں اگر ان کی گود میں دین نہیں ہوگا تو کیسے دین سکھائیں گی؟ اس لیے ماں کا دیندار ہونا ضروری ہے. بزرگ فرماتے ہیں مرد نے پڑھا تو ایک فرد نے پڑھا اور لڑکی نے پڑھا تو پورے خاندان نے پڑھا. میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سناتا ہوں، بہت پرانا لیکن اس سے اندازہ ہوگا کہ ماں کا اپنی اولاد کی تربیت کرنا اور ان کو دین کی تعلیم دینا کتنا ضروری اور اس کے لیے ماں کا دیندار ہونا ضروری ہے. ہمارے ایک بزرگ ہیں، انتقال کر گئے، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ. کینیڈا میں ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا ولی بن جائے، جنید بغدادی بن جائے، بایزید بستامی بن جائے، کیا کرنا پڑے گا مجھے؟ کیا فارمولا اختیار کرنا؟ حضرت نے فرمایا پہلے تجھے جنید بغدادی بننا پڑے گا تو تیرا بچہ جنید بغدادی بنے گا. اس بنا پر کہ ماں باپ جب تک دیندار نہیں ہے اولاد دیندار نہیں. اس بہت سمپل آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. جب ماں نماز پڑھنے کے لیے گھر میں کھڑی ہوتی ہے تو چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، ماں کے پڑوس میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ماں جیسا کرے گی اس کو بچہ فالو کرے گا. اب ماں قرآن شریف لے کر رحل پر رکھ کر جب پڑھتی ہے تو بچہ بھی اندر سے خود لے آتا ہے اور وہ بھی جو ہے رحل رکھ کر ہلنا شروع کرتا ہے. جیسا ماں کرے گی بچہ ویسا کرے گا. ماں دیندار ہے تو بچہ دیندار. اور تاریخ اٹھا لو، تاریخ اسلام کی اٹھا لو، دنیا میں جتنے بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں ان کی ماں نے ان کو ولی بنایا ہے. ان کی ماں کی گود میں وہ ولی بنے. بزرگ فرماتے ہیں کہ ماں اگر پرہیزگار ہے اور اپنے شیر خوار بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو دودھ کے ساتھ ماں کا تقوی بچے کے اندر منتقل ہوتا ہے، ٹرانسفر ہوتا ہے. عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے والد موسیٰ جنگی دوست انتقال کر چکے اور پرورش کی ذمہ داری ماں فاطمہ کی ذمہ آئی.
بڑی نیک اور بڑی پارسا اور بڑی متقیہ. بچے کو پڑھایا پہلے گھر میں. پہلے کا جو دور تھا اس کے اندر مائیں مکتب میں ڈالنے سے پہلے بچوں کو خود پڑھا دیتی تھی، اتنا پڑھی ہوئی ہوتی. حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہیں، ان کے بارے میں حضرت نے آپ بیتی میں لکھا ہے کہ میرے والد مولانا محمد یحییٰ کو جب دودھ چھڑایا گیا ماں کا 2 سال کی عمر میں، تو ان کو قرآن کے 6 رکوع حفظ تھے. اب یہ 2 سال کے بچے کو قرآن کے 6 رکوع کیسے یاد ہو گئے؟ ماں اتنا پڑھتی تھی کہ بچے کو حفظ ہو گئے. مصر کے اندر، ایجپٹ کے اندر ایک گاؤں ہے. اس گاؤں کا نام ہی قرآن کا گاؤں، عربی میں نام دیا ہے قرآن کا گاؤں. 40,000 کی بستی میں ایک شخص ایسا نہیں جو حافظ تھا. 40,000 کی بستی میں 60 بڑے بڑے مدرسے ہیں، اور وہاں کا بھیک مانگنے والا بھی حافظ، اور وہاں کا اندھا بھی حافظ، گھر گھر میں حافظ. بڑے بڑے علماء وہاں سے پیدا ہوئے. اور لکھا کہ جب ماں پریگننٹ ہوتی ہے تو گھر والے اس کو سب کام چھوڑا دیتے. گھر کا کوئی کام تجھے نہیں کرنا، نماز پڑھ اور قرآن پڑھ، نماز پڑھ اور قرآن پڑھ، نماز پڑھ اور قرآن پڑھ. کیوں؟ کہ تیرا اندر جو بچہ ہے وہ نماز اور قرآن کا اثر لے گا. 5 سال کی عمر میں اس کو حفظ میں بٹھائیں گے، 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہوگا. آج ہمارے یہاں بڑی کمی. ہماری کتنی ماں بہنیں ایسی ہیں کہ قرآن تو بہت دور کی بات ہے، بیچاری کلموں سے بھی ناواقف ہیں. فکر کرنی چاہیے، ایسے مدرسوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے. چھوٹی بچیوں کو تو پڑھانے کے بہت سے ادارے ہیں، لیکن بڑی عمر کی خواتین کو پڑھانے کا ادارہ بہت کم ہے. بڑی عمر کی عورتیں شرماتی ہیں. آپ علم حاصل کرنے میں بالکل نہ شرمائیں. صحابیات بڑی بڑی عمروں میں علم حاصل کرتی تھیں. صحابہ ایمان قبول کرتے تھے، 50 سال کی عمر میں قرآن سیکھتے تھے. میرے والد صاحب نے بڑی عمر میں قرآن یاد کیا. یاد رکھو کہ قرآن کریم کے بغیر ہماری مومنانہ زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے. قرآن خالی جہیز میں نہیں لینا ہے، قرآن ہمیشہ پڑھنا ہے. تلاوت کرنا ہے تو آتا ہوگا تو تلاوت کریں، ورنہ اس نعمت کا اندازہ کیا ہوگا؟ ہیرے کی قدر جوہری جانتا ہے. اور آپ کو جب قرآن پڑھنا آ جائے گا تو پھر میں نے ایسی خواتین دیکھی ہیں کہ جو 24 گھنٹے میں ایک قرآن شریف ختم، رات دن قرآن کریم پڑھتی. ہمارے علاقے کے قریب ایک دیہات تھا، وہاں جانا ہوا تقریب کے لیے. تو ایک حافظ صاحب معذور بھی ہیں،
قرآن شریف پڑھ رہے تھے. میں نے کہا حافظ صاحب روزانہ کتنا پڑھتے ہو؟ فرمایا 24 گھنٹے میں ایک قرآن شریف کاروبار کے ساتھ پڑھتا ہوں. حافظ ہوں. ابھی تو میں آپ کو ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. قرآن پڑھنا نہیں ہے آپ کے بچوں کو، آپ کے بچوں کو حافظ بنانا ہے. ہم انشاءاللہ اس ادارے میں حفظ کلاس بھی شروع کریں گے اور خواتین کے لیے بھی شروع کریں گے. بڑی خواتین بھی انشاءاللہ حافظ قرآن بنے گی، حافظہ بنے گی. حضرت عائشہ حافظہ تھی، حضرت حفصہ حافظہ تھی، محمد ابن سیرین کی بہن حفصہ بنت سیرین حافظہ تھی. اور ایسی عالمہ تھی کہ محمد ابن سیرین اتنے بڑے محدث تھے لیکن مسئلے پوچھنے کے لیے اپنی بہن کے پاس جاتے. اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا. میں نے ان سے پوچھا کہ اب تک کتنے قرآن شریف آپ نے؟ جواب دیا کہ اب تک 5000 قرآن پڑھ چکا ہوں. ایک مولانا جیل میں چلے گئے، قید ہو گئے. پہلے قرآن حفظ تھا لیکن قدر نہیں کی. قید خانے میں کیا کریں؟ اللہ نے ان کو سمجھ دے دی ان کے علم کی وجہ سے. جب علم آتا ہے تو اللہ صحیح سمجھ عطا فرماتے ہیں. راہیں نظر آتی، صراط مستقیم نظر آتا ہے، منزل کا پتہ چلتا ہے. علم کے ذریعے سے منزل کا پتہ چلتا ہے، بے علم کو منزل کا پتہ نہیں چلتا. اس لیے وہ آیت پڑھی قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. جو لوگ علم والے ہیں وہ اور جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 سال کی عمر میں ہبالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی ہیں، کاشان رسول میں آئی ہیں، سرکار کے گھر آئی ہیں. اور 18 سال کی عمر ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور حضور دنیا سے تشریف لے گئے. یہ 9 سال میں حضرت عائشہ قرآن کی بھی ماہر ہو گئی اور سرکار کو اپنا استاد بنا کے 2210 روایتوں کی حافظہ بن. امت کو عورتوں کے مسائل زیادہ تر حضرت عائشہ کی حدیثوں سے ملے. اور شاعر نے بڑی تعریف کی، تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی. خدائے لم یزل کا بارگاہ تجھ پر سلام آیا، اور مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا. اور رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا، اور فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا. تیرا حجرہ امین خاک ہے ذات رسالت کا، اور بساط ارض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا. شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، کہ اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا. فرماتے ہیں اسی سے روز محشر سرور کونین اٹھیں گے،
مگر تنہا نہیں اٹھیں گے ماں شیخین اٹھیں گے، اور شفاعت کی تیرے رحمت قدا سے ابتدا ہوگی، اور اسی پر امتوں کی مغفرت کی انتہا ہوگی۔ مریم اسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا عالی شان ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں اسلام نے عورت کو کیا دیا؟ ارے آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں، آپ پڑھیں تاریخ اسلام تو پتا چلا کہ تمہیں جو مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا، دنیا کی ننگی خواتین اس کا اندازہ نہیں لگا۔ یہ پردہ شرف ہے آپ کا، یہ علم شرف ہے آپ کا، یہ قرآن کا پڑھنا ضروری ہے آپ کے لیے۔ اپنے ایمان کو بناؤ، اپنے دین کو بناؤ، اتنا علم تو ضرور حاصل کرو۔ میں نہیں کہتا کہ آپ عالمہ بنیں، پڑھنا چاہیے، لیکن اگر آپ اتنا علم نہیں حاصل کرتے ہو جس سے آپ کی نمازیں ٹھیک ہو جائیں، جس سے آپ کی طہارت ٹھیک ہو جائے، جس سے آپ کا غسل ٹھیک ہو جائے، جس سے پاکی کے مسائل معلوم ہو جائیں، تو دین نافی سے آپ کے پاس نمازیں نہیں ہوں، اور نمازوں کا سب سے پہلا حساب ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ اس لیے بڑا خیال رکھو۔ سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ بڑی عمر کی خواتین پڑھ رہی اور انہیں احساس ہے کہ کیا نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی۔ جو لوگ ابھی قرآن کریم کو نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے کہ یہ دولت کیا ہے، لیکن جس دن قرآن ہاتھ میں آ جائے، قرآن سمجھ میں آ جائے، یہ ہیرے کی قدر سمجھ میں آ جائے، پھر پتا چلے گا کہ قرآن کیا ہے۔ قرآن کے بغیر مومن جی نہیں سکتا۔ گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جذبہ قرآن زیستن۔ اگر تم مسلمان بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہے تو قرآن کریم کے بغیر زندگی کا تصور نہیں۔ زندگیاں قرآن بدلتا ہے، قرآن انقلابی کتاب ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہن فاطمہ کو بہت مارا، لیکن اسی قرآن نے حضرت عمر کو عمر فاروق بنا دیا۔ اتنی بڑی نعمت ہے قرآن۔ فاش گویم ماچ دردی مزمرس، این کتاب نیست چیز دیگرس۔ تم مت سمجھو کہ یہ آرڈینری بک ہے، بلکہ فرمایا آؤٹسٹینڈنگ کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ میرے نبی نے 23 سال تک تکلیفیں وحی کی اٹھائی اور ہمیں یہ قرآن کریم دیا۔ کیا مبارک ہیں وہ مکاتب اور کیا مبارک ہیں وہ مدرسے کہ جس کے اندر قرآن کریم کی عمدہ تعلیم دی جاتی ہو، دین کے بہترین اسباق پڑھائے جاتے ہوں، سمجھایا جاتا۔ سب سمجھا ہے ہم نے، نہیں سمجھا تو دین کو نہیں سمجھا۔ مبارکباد کے قابل ہیں وہ بچیاں، وہ خواتین جو بڑی عمر کی پرواہ کیے بغیر، آنکھوں میں روشنی کی پرواہ کیے بغیر مدرسوں میں آ رہی ہیں، بنات کے اس مدرسے سے استفادہ کر رہی ہیں، اس نعمت سے اور اس نہر سے فیضیاب ہو رہی ہیں۔ بہت بڑا انعام آپ کے شہر میں اللہ کا ہو گیا۔ دوسرے جتنے مکاتب چل رہے ہیں، چاہے وہ لڑکیاں کیوں ہوں، چاہے وہ نسوانی ہوں، چاہے وہ لڑکیاں اور بنات کیوں، سب کو اللہ تعالیٰ زندگیاں عطا فرمائے، تمام کو اللہ تعالیٰ آباد فرمائے، تمام علماء کی محنتیں کامیاب فرمائے، لیکن یہ اپنے اندر ایک نمایاں مدرسہ۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں میرے علاقے میں بھی کہ مکتب میں
بچیوں کو بھیجا جاتا ہے، بچوں کو بھی بھیجا جاتا ہے۔ اب مدرسے میں کیا پڑھایا جاتا ہے، مکتب میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ سب سے زیادہ مکتب کے اندر جس چیز پر زور دیا جاتا ہے وہ ہے عقائد۔ سب سے پہلے عقیدہ سکھاتے ہیں، اوتھ اینڈ بلیف، سب سے پہلی چیز سکھاتے۔ سب سے پہلے کیا سکھاتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، توحید کا سبق سکھاتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز توحید ہے، اور بتاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، قرآن آخری کتاب ہے، دین آخری ہے، نیا دین نہیں آئے گا۔ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم سیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ عقیدہ سکھایا جاتا ہے۔ پھر کیا سکھاتے ہیں؟ ایمان مفصل، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 50 عقیدوں میں سے 7 عقیدے نکال کر تعلیم الاسلام میں ہم کو سکھائیں۔ عقیدہ جڑ ہے ایمان کی، جیسے قرآن کانسٹیٹیوشن ہے۔ میری ماں بہنوں، روزانہ گھر میں تلاوت کا معمول بناؤ، نہ آتا ہو قرآن سیکھو، مت شرماؤ، اپنے شوہروں سے سیکھو، نہ سیکھ سکو تو پھر ایسے مدرسہ موجود ہے، اس میں آ کے سیکھو۔ اپنا وقت فارغ کرو، اپنا ٹائم دو، قربانیاں دو، اور یہ طے کرو کہ ہماری گود میں جنم لینے والا بچہ انشاءاللہ قرآن پڑھنے والا ہوگا، نماز پڑھنے والا ہوگا۔ لیکن اگر ہمارے پاس نہیں ہے، بچے کے اندر دین کیسے ہے؟ ایک ایگزامپل دیتا ہوں جس سے معاملہ اور کلیئر ہو سکتا ہے۔ واٹ از دیٹ ایگزامپل؟ جب ہم لوگ مکان بناتے ہیں تو مکان میں سب سے اوپر واٹر ٹینک یعنی پانی کا ٹینک لگا جاتا ہے۔ پھر پانی کے ٹینک میں سے پائپیں کھینچی جاتی ہے، پھر واش روم میں، باتھ روم میں، کچن میں، ہر جگہ جو ہے وہ لائن پہنچائی جاتی ہے تاکہ پانی وہاں تک پہنچ سکے۔ But what is the condition that water can reach every place which you have set the taps there? نل جہاں آپ نے لگائے ہیں، پائپ لائن بھی کھینچا ہے آپ نے، لیکن آپ نے سونے کے نل لگائے، چاندی کے نل لگائے، پائپ لائن بھی بہت اعلیٰ کھینچی، ٹنکی بھی بہت زبردست بنائی، لیکن اگر اندر پانی نہ رہا تو نل کیا کام کیا اور پائپ لائن کیا کام کیا؟ پانی ضروری، ٹینک میں پانی ضروری۔ جیسے ٹینک میں پانی ہوگا تو نلوں میں آئے گا۔ ماں باپ پانی کا ٹینک ہے اور اولاد نل ہے۔ یہ نل میں پانی اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک کہ ٹنکی یعنی ماں باپ کے اندر دین نہیں۔ ایک جگلے نے عبد القادر جیلانی کو ڈاکوؤں کا ولی بنایا۔ کیا سکھایا تھا ماں نے؟ قرآن پڑھایا۔ سب سے پہلے تو قرآن پڑھایا، پہلے مائیں گھر میں ہی قرآن پڑھاتی، مکتب میں جا کے تو آگے کی تعلیم لیتا تھا۔ امام بخاری کو گھر میں پہلے والدہ نے قرآن پڑھایا، پھر مکتب میں بھیجا، اور 10 سال کی عمر میں حدیث پڑھنے بھیجا۔ 10 سال کی عمر میں آج قرآن بچہ نہیں ختم کرتا، جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو ہزاروں حدیثیں یاد، بڑے بڑے رسالے یاد کر ڈالے 10 سال کی عمر میں، اور محدث سے داخلی کیا جا کے بھول ایسی نکالی کہ وہ بھی نہیں گئی۔ یہ 10 سال کا بچہ اور میری غلطی نکالی۔ علم کی قدر جانا،
value of knowledge. اس کو جان، اس کو پہچان. سمجھتے ہیں قرآن شریف ہے، گھر میں رکھا ہے برکت کے، ہر حرف کو سینے میں اتاروں تو بنے بات، تاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے. ایسی عورتیں گزری ہے ماں بہنوں کہ وہ قرآن کے علاوہ کلام بھی نہیں کرتی تھی، کوئی دنیا کی بات نہیں، جب سوال پوچھو قرآن سے جواب دیتی تھی. یہ کیا ہو گیا ہم کو کہ ہم قرآن سے محروم ہو گئے؟ ہماری کون سی غلطی ہے، کیا لغزش ہے، کیا ہم نے اللہ کے احکام کو چھوڑا کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت سے قرآن جیسی محروم کر دیا؟ سوچا ہے کبھی؟ وقت کم ہے، ایک واقعہ بیان کر کے میں آج کی بات ختم کروں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے. ایک باپ نے اپنی بیٹی کو، جو بیٹی کی ماں دنیا سے چلی گئی اور باپ بہت مالدار تھا، تو چھوٹی بیٹی کو ہمیشہ کہتا تھا کہ بیٹا جب تیری شادی ہوگی تو تجھے پرائس لیس گفٹ دوں گا، بہترین قیمتی گفٹ تجھے دوں گا. حالات ماں بہنوں ایک سے نہیں رہتے، حالات بدلتے رہتے ہیں. آج کے حالات بڑے سنگین ہیں. میں بھی اہم بات کہنے والا ہوں. موجودہ حال میں اگر سینے سے قرآن نہیں ہے تباہ ہو جائے گی. کل میں سے ہماری اولاد محروم ہو جائے گی، کل اللہ کے ہم سزا پائیں گے. ہم نے مذاق سمجھا ہے دنیا میں. امام شافعی کے اس زمانے میں لڑکی جوان ہو گئی، باپ غریب ہو گئی. شادی کا وقت آیا، لڑکی نے کہا قیمتی گفٹ دیجیے ابا. باپ حیران ہو گیا، میں غربت میں ہوں، میرے پاس کوئی ایسا پیسہ نہیں کہ میں تجھے قیمتی گفٹ دے سکتا ہوں، کیا کروں؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، امام شافعی نے پوچھا کہ بچی کو قرآن پڑھایا ہے؟ ہاں، یہ ذمہ داری نے اولاد کو پڑھانا ہے، اور اولاد کو پڑھانے کے لیے ماں باپ پہلے پڑھے ہوئے نہیں ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ کہاں پڑھایا ہے؟ قرآن پڑھایا ہے؟ قرآن بھی پڑھا ہے. تجوید سے پڑھایا ہے؟ جی تجوید سے پڑھا ہے. ابھی بچی نے قرات سنائی، ماشاءاللہ تجوید کے ساتھ پڑھا، قرآن ترتیب کے ساتھ پڑھا. پڑھنے کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا. ایسا کرو، بازار سے قرآن کریم خریدو، اس کو اچھے کور میں پیک کرو اور تمہاری بیٹی کو دے دو. بیٹی پوچھے گی آپ نے کہا تھا پرائس لیس گفٹ لانا، اس سے بڑی کوئی پرائس لیس گفٹ نہیں ہو سکتی. باپ نے بازار سے قرآن خریدا، اس کو پیک کیا اور بیٹی کے جہیز میں دیا اور کہا بیٹی اس سے بڑھ کر اگر کوئی نعمت ہوتی تو میں لا کر تجھے دیتا. کھول کے دیکھا تو قرآن تھا. معلوم ہوا کہ قرآن سے بڑی کوئی نعمت نہیں. مدرسہ چل رہا ہے عافیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ترقیات سے نوازے. معلمات بہت اچھا پڑھا رہی، معلمین بہت اچھا پڑھا رہے ہیں، حضرت سرپرستی فرما رہے ہیں، اور انجینئر صاحب پورا پروگرام آپ کے سامنے پیش کریں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے مجھے سنا. I am thankful to you that you have listened to my bayan for short time, and there will be the gents bayan after the Maghrib namaz. Inshallah I will again address the people. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Inshallah Maghrib